محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذو به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدو كما يصدو الحديد إذا أصابه الماء. قيل وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسولي. وفي رواية قال عزوا عليها بالنواجذ. آمنت بالله وصدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سارے حضرات محبت اور شوق سے درود شریف پڑھ لیں. جن حضرات نے درود شریف پڑھا ہے، درود شریف کو مانتے ہیں، میرے سامنے تشریف فرمائیں، تھوڑا آگے آ جائیں. اور جو دائیں بائیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں وہ ٹیک چھوڑ دیں، ورنہ ان کی جوانی مشکوک ہو جائے گی کہ پتہ نہیں جوان بھی ہیں یا نہیں. دیوار کو چھوڑ کر آگے ہو جائیں. میں صبح 11 بجے سے سفر میں ہوں اور مسلسل سفر اور بیانات میں اور سفر کرتے ہوئے اس وقت آپ کے پاس پہنچا ہوں، لیکن میں ابھی بھی چست بیٹھا ہوں. تسی میرے خیال ہونا ہے اس عصر دے وقت یا مغرب وقت ایسے بیٹھو جیسے آپ پورا سال ہو گیا بیٹھو گے. پھر درود شریف پڑھیں. جزاک اللہ. قابل صد اکرام و تکریم علماء کرام، گرامی قدر سامعین، میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اور اگر سن رہی ہوں تو پردہ نشیں بہنوں اور بیٹیوں، میں شکر گزار ہوں عزیز محترم فاضل نوجوان خطیب ذی شان حضرت مولانا آفتاب حیدر صاحب دامت برکاتہم اور اپنے مخلص عزیز محترم جناب فرقان صاحب کا کہ انہوں نے آج پھر ایک دفعہ آپ کی زیارت اور ملاقات کا موقع فراہم کیا. یہاں پہلے بھی کئی دفعہ حاضری ہوئی اور الحمدللہ اس مسجد میں جب حفظ کے سلسلے کی ابتدا کی گئی اور حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم کی فکر کڑن اور آپ بزرگوں کی دعاؤں سے
جو شجر طیبہ اور پاکیزہ درخت لگایا گیا تھا اس نے الحمدللہ پھل دینا شروع کیا. اونچی آواز سے کہو الحمدللہ. یہاں سے فارغ ہونے والے بچے پہلے بھی 3 بچے الحمدللہ عالم بن رہے ہیں، کتابوں میں ہیں. ایک ہمارے ہاں بھی علی فاروق ہمارے ہاں بھی پڑھ رہے ہیں، 2 اور مدرسہ چکوال میں بھی پڑھ رہے ہیں. اور آج پھر الحمدللہ 3 بچوں کا، حافظ عبدالرافع، حافظ لقمان، حافظ فرحان، ان 3 بچوں کا الحمدللہ آج بھی حفظ قرآن مکمل ہوا ہے. کہو الحمدللہ، کہو الحمدللہ. اللہ رب العزت نے ہمیں ان گنت اور لا تعداد نعمتیں دی ہیں. آپ غور فرمائیں کہ زمین کا فرش، آسمان کا چھت، دن کے اجالے، رات کے سناٹے، زبان کی گویائی، کانوں کی سنوائی، دل کی دھڑکنیں، جسم کے یہ جوڑ، موسموں کا بدلنا، ہواؤں کا چلنا، پھولوں کی خوشبو، پھلوں کے ذائقے، اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں. آپ غور فرمائیں کہ آنکھ کا نور کتنی بڑی نعمت. اگر آنکھ کی روشنی نہ ہوتی آپ آسمان کی بلندیاں نہ دیکھ سکتے، چمکتے ستارے نہ دیکھ سکتے، چاند کی چاندنی نہ دیکھ سکتے، سورج کی کرنیں نہ دیکھ سکتے، لہلہاتے کھیت نہ دیکھ سکتے، کھلتے پھول نہ دیکھ سکتے، بہتے چشمے نہ دیکھ سکتے، والدین کے چہروں کی زیارت نہ کر سکتے، اپنی اولاد کے معصوم چہرے نہ دیکھ سکتے، بیت اللہ کو نہ دیکھ سکتے، گنبد خضرا کو نہ دیکھ سکتے، قرآن مجید کی حروف نہ دیکھ سکتے، پوری دنیا ہمارے لیے اندھیر ہو جاتی. اللہ نے یہ آنکھ کا نور دیکھ کر کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی. اور پھر آپ غور فرمائیں اس کائنات میں اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، روزمرہ صبح و شام امیر غریب ہر ایک استعمال کرتا ہے. کبھی ہماری ان کی طرف توجہ بھی نہیں گئی کہ ہم اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں غوطے کھا رہے ہیں. قرآن مجید نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا، وہ نعمتیں جو ہر انسان استعمال کرتا ہے. اللہ نے وہ آفاقی نعمتیں ذکر کی ہیں جو ہر ایک کی سمجھ میں آتی ہیں، اور خاص طور پر آپ دیہات کے رہنے والے، اللہ نے وہ نعمتیں آپ کو شہر والوں سے بھی زیادہ عطا کی ہیں. ایک دودھ کی نعمت غور کرو، کبھی آپ ٹھنڈا، کبھی گرم، کبھی رس ملائی، کبھی کھیر، کبھی کسٹرڈ، کبھی دودھ پتی، کبھی کیسے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. آپ غور کریں کہ یہ دودھ کی نعمت کس نے عطا کی؟ بولو. قرآن مجید نے ذکر فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. ان چوپاؤں میں تمہارے لیے بڑی عبرت ہے. محمد دین غلام رسول طارق محمود، دودھ پینے سے پہلے غور تو کر لیا کرنا، یہ دودھ کس نے بنایا، کس نے تجھ تک پہنچایا. تیری بھینس کی رنگت سیاہ، اس کے پیٹ میں گوبر بدبودار، اس کی رگوں میں خون سرخ، اس نے منہ کے راستے چارہ کھایا، ہم نے اندر ایسی فلٹر مشین چلائی، خون کو ہم نے ایک طرف کر دیا، گوبر کو ہم نے ایک طرف کر دیا، ان دونوں گندگیوں کے بیچ میں سے صاف شفاف دودھ کی نہریں ہم نے اس کے تھنوں تک پہنچائیں. ہم نے خون کی سرخی کو شامل نہیں ہونے دیا. میرا بندہ طارق محمود بڑا نازک مزاج ہے، یہ نہ کہے رنگ ہی ٹھیک نہیں. گوبر کی بو کو شامل نہیں ہونے دیا. حاجی صاحب یہ نہ کہے اس میں بو آ رہی ہے. ہم نے دونوں گندگیوں کے بیچ میں سے صاف شفاف دودھ کی نہریں اس کے تھنوں تک پہنچائیں.
تم ٹینکیاں بناتے ہو چھتوں کے اوپر، ہم نے اس کی ٹینکی بنائی پیٹ کے نیچے، تم 2000 روپے کی ٹوٹی لے کر آؤ، دوسرے دن لیک کر رہی ہوتی ہے، ہم نے تھنوں کی صورت میں 4 ٹوٹیاں لگائیں، 20 کلو دودھ بھی آ جائے قطرہ نیچے نہیں ٹپکتا۔ اور کیسا دودھ پہنچایا؟ لبنن خالص، خالص دودھ۔ تیری بالٹی میں پہنچ کر نہ خالص ہو جائے تو یہ تیرا کرتوت ہے نا، ہاں تو پہلی پانی دی بالٹی بھر کے بہ جاویں تلے، ہاں ہم نے تو وہاں تک کیسے پہنچایا۔ اور اب تو بھینس ایک ہے پتہ نہیں کتنی قسم کا دودھ دے رہی ہے، 120 والا، 130 والا، 150 والا۔ ہمارے ایک مولوی صاحب کہنے لگے، میں نے دودھ والے سے کہا یار بڑا دل کرتا ہے ایک دن خالص دودھ لاؤ بچوں کو پلائے، کہہ رہے چھوڑو استاد جی نہ تو پیٹ خراب ہو جاسی۔ میں نے کہا نہیں لاؤ یار، لیا کہنے لگے واقعتاً بچوں کا پیٹ خراب ہو رہا۔ میں نے کہا خالص دودھ بھی ہضم نہیں ہوتا، خالص دین بھی ہضم نہیں ہوتا، جب تک کوئی دین میں ملاوٹ نہ کرے نا۔ مولوی صاحب بڑے سخت ہیں، دین کی اتنی سختی تو نہیں، اتنی سختی بھی نہیں جتنی مولوی صاحب کرتے، اتنی نرمی بھی نہیں جتنی تم نے بنائی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کیسا دودھ پہنچایا؟ بولو۔ اور لبنن خالصاً سائغا، سائغ کسے کہتے ہیں؟ جس کو نہ چبانا پڑے نہ کوئی گٹھلی نکالنی پڑے، ہاں کوئی چیز نہیں کھا سکتا، منہ میں چھالے ہیں، کمزوری ہے، کہ دودھ دیو نجم۔ بوڑھے کے لیے، بیمار کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا نسقیکم، ارے ہم تمہیں پلاتے ہیں، کون پلاتا ہے غور تو کر لیا کرنا، نسقیکم ہم تمہیں پلاتے ہیں، بھینس کے بس کی بات نہیں۔ یہ دودھ کون بنا؟ بھینس بنا رہی ہے۔ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو آپ بھینس سے کہیں عید کے دن آپ کے آگے مہمان زیادہ، آپ اس سے ریکویسٹ کریں میڈم آج 10 کلو کی بجائے 20 کلو دے دو اور کل چھٹی کر لینا، کر لے گی؟ بولو، اس کے اختیار کی بات۔ دودھ بنانے والا کون؟ گھٹانے والا کون؟ بڑھانے والا کون؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اور انسان غور کرنا، ان گندگیوں کے بیچ میں سے خالص دودھ ہم نے تجھ تک پہنچایا، اور تجھے خالص دودھ پلا کر تجھ سے ایک مطالبہ کرتے ہیں، آپ بتانا وہ مطالبہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے بندے خالص دودھ ہم نے تجھ تک پہنچایا، نمک حلال ہونے کا تقاضا یہ ہے، خالص عبادت تو مجھ تک پہنچا۔ نمک حلال ہونے کا تقاضا یہ ہے، خالص عبادت تو مجھ تک پہنچا۔ ہم نے دودھ میں گوبر کی گندگی کو شامل نہیں کیا، تو عبادت میں شرک کی گندگی کو شامل نہ کر۔ ہم نے دودھ میں خون کی گندگی کو شامل نہیں کیا، تو عبادت میں بدعت کی گندگی کو شامل نہ کرنا۔ خالص دودھ ہم نے تجھ تک پہنچایا، خالص عبادت تو ہم تک پہنچا۔ اللہ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا، میں نے عرض کیا جو آفاقی نعمتیں، اور غور کرو افرائیتم ما تحرثون، تو آسانی نال سمجھ آ سکتا، افرائیتم ما تحرثون، یہ جو کھیتیاں تم کرتے ہو غور تو کرو نا، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، زراعت کا نظام تم چلاتے ہو یا ہم چلاتے ہیں؟ کسان زمین میں لاکھوں دانوں کو جس رخ پہ آتا ہے پھینک دیتا ہے، کبھی تمہاری نگاہ عبرت نے دیکھو زمین سے اگنے والا ہر دانہ اس کا رخ بالکل سیدھا ہوتا ہے؟ بتاؤ نا مٹی کے نیچے نہ نظر آنے والا کون سا ہاتھ ہے جس نے اربوں خربوں دانوں کا رخ سیدھا کر دیا؟ زمین میں دانے کا رخ سیدھا کرنے والا کون؟ اللہ دا ناؤ چینل ہے، پھر امریکہ ناراض نہ ہو جائے نا۔ زمین میں دانے کا رخ سیدھا کرنے والا کون؟ گٹھلی کو پھاڑ کر اس میں سے کونپل کو نکالنے والا کون؟ دانے کو پھاڑ کر اس میں سے کونپل کو نکالنے والا کون؟ درختوں پہ پتے لگانے والا کون؟
پتوں میں ڈیزائن دینے والا کون؟ پھولوں میں خوشبو اور رنگت دینے والا کون؟ آپ غور کریں، زمین پر ایک آم کا پودا، کینو کا پودا، لیمو کا پودا، مرچ کا پودا، آم کی مٹھاس الگ، کینو کی مٹھاس الگ، مرچ میں کڑواہٹ، لیمو میں کھٹاس۔ آپ زمین کو کھودتے چلے جائیں، کہیں مٹھاس کی بالٹی، کہیں کھٹاس کا توڑا، کہیں کڑواہٹ کا ڈبہ آپ کو نہیں ملے گا۔ بتاؤ نا، ایک ہی مٹی، ایک ہی پانی، ایک ہی سورج کی کرنیں، ایک ہی ہوا کے جھونکے، ان میں مختلف ذائقے پیدا کرنے والا کون؟ ان میں مختلف ذائقے پیدا کرنے والا کون؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون؟ زراعت کا نظام تم چلاتے ہو یا ہم چلاتے ہیں؟ قرآن پڑھا کرو، سیکھا کرو علماء کے پاس، ہاں بیٹھا کرو، ہاں اور دیکھو افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون؟ ازدواجی زندگی میں تم تو پانی کے قطرہ ٹپکا دیتے ہو، بتاؤ نا ماں کے پیٹ میں صورتیں بنانے والا کون؟ ماں کے پیٹ میں صورتیں بنانے والا۔ آج بے حیا عورتیں جلوس نکالتی ہیں، ہمارا جسم ہماری مرضی۔ تمہارا جسم کہاں سے آ گیا؟ ہاں تم نے اس میں سے کون سی کوشش اور کاوش کی تھی؟ بتاؤ اس جسم کو، ہاں ایک گندے قطرے کو بہترین صورت دینے والا کون؟ اس اللہ کس نے بنایا؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ ماں کے پیٹ کے تین اندھیروں میں وہ تمہاری بہترین صورت بناتا ہے۔ انتم تخلقون ام نحن الخالقون؟ اور امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، انسان جب پہلی دفعہ تجھے تیرے ماں باپ نے گندے قطرے کی شکل میں دیکھا، تجھ سے گھن کی، تجھ سے نفرت کی، تو جسم سے نکلا، جسم ناپاک ہوا، کپڑوں پہ لگا، کپڑے ناپاک ہوئے، لیکن اس مصور حقیقی نے ان اندھیروں میں، ارے اندھیرے میں کوئی مشین نہیں بنتی، اندھیرے سے تسی موبائل نمبر بھی نہیں لکھ سکتے ہو، اندھیرے میں کوئی مشین نہیں بنتی، لیکن ساری مشینوں کا بنانے والا انسان، اس کی پیچیدہ مشینری کو میرے رب نے 3 اندھیروں میں بنایا۔ پانی پہ کوئی تصویر نہیں بنتی، لیکن اس مصور حقیقی نے میری اور آپ کی تصویر پانی پہ بنائی، اور اتنی خوبصورت بنا کے بھیجا کہ دیکھ کر نان کے داد کے سارے خوش ہو گئے۔ وہی تو تھا کل جس سے تو نفرت کر رہا تھا، اس مصور حقیقی نے اپنی کاریگری کی، اور تو نے دنیا میں قدم رکھا، دیکھ کر نان کے داد کے سارے خوش ہو گئے۔ میں عرض کر رہا ہوں، یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے، میں نے ذرا سی جھلک عرض کی، ورنہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اور پھر ان مادی نعمتوں سے بڑھ کر ایمان کی نعمت، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا سے رائی کے دانے جتنا، خشخاش کے دانے سے بھی کم، رائی کے دانے جتنا ایمان کا قطرہ، ایمان کا ذرہ لے کر چلا گیا، وہ بھی کبھی نہ کبھی جنت میں چلا جائے گا، زمین و آسمان سے 10 گنا بڑی جنت میں۔ میں عرض کر رہا ہوں، ایمان کی نعمت کتنی بڑی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ایک دن بلال بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، میرے آقا نے پوچھا بلال کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرنے لگے حضور یہ غم کے آنسو نہیں رو رہا، خوشی کے آنسو رو رہا ہوں۔ اور کبھی کبھی آدمی فرط مسرت سے بھی رو پڑتا ہے، اور فرق یہ ہوتا ہے کہ غم کے آنسو گرم ہوتے ہیں، خوشی کے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ بلال عرض کرنے لگے حضور ہاں یہ خوشی کے آنسو رو رہا ہوں، اور یہ سوچ کر کہ ہدایت اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے۔ ابو لہب جیسے حسین و جمیل کو ہدایت نہیں ملی، ابو جہل جیسے سردار کو نہیں ملی، عتبہ اور شیبہ کو نہیں ملی، اور کہاں سے میرے رب نے حبشے سے کالے بلال کو اٹھایا، اپنے محبوب کے قدموں میں پہنچایا، ایمان کی دولت دی، اور یہ زمین پہ چلتا ہے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ ایمان کی نعمت یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا،
ساری نعمتیں جو میں نے ذکر کی، ساری نعمتیں دے کر میرے رب نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، لیکن اپنے محبوب کی تشریف آوری پر میرے رب نے احسان جتلایا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اپنے محبوب کی تشریف آوری پر احسان جتلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اتنی بڑی نعمت ہے کہ کائنات کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری اور لاریب کتاب قرآن مجید، جو میرے آقا کے مبارک سینے پر نازل ہوا، رب نے بھیجا، جبریل امین لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر نازل ہوا۔ ذرا واسطہ دیکھیں نا، بھیجنے والا کون، لانے والا کون؟ جبریل امین میرے آقا کے مبارک سینے پر نازل ہوا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، پہلی امتوں میں امتی آسمانی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام صرف حافظ ہیں، امت حافظ نہیں ہے۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام تورات کے حافظ، امت حافظ نہیں۔ زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، داؤد علیہ السلام حافظ، امت حافظ نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل وحی لے کر آتے، آپ میرے آقا ان کے ساتھ جلدی جلدی دہراتے، کوئی آیت رہ نہ جائے، کوئی مضمون رہ نہ جائے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ میرے محبوب، آپ اپنی زبان مبارک کو جلدی جلدی حرکت نہ دیجئے، اس خیال سے کہ کوئی آیت رہ نہ جائے، کوئی مضمون رہ نہ جائے۔ آپ کے مبارک سینے میں اور آپ کی امت کے کروڑوں سینوں میں قرآن محفوظ کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اور آپ غور کریں، جن کے چہرے پر آنکھوں کے اندر بینائی نہیں ہے، بلکہ میں نے پہلے بھی شاید بتایا ہوگا، میں مری کے علاقے میں گیا، ایک گاؤں گورینی، پہاڑ کی چوٹی پر گاڑی بھی نہیں جاتی، چیئر لفٹ پہ جانا پڑا۔ پہاڑ کی چوٹی پر ایک مدرسہ، 9 بچوں کا حفظ قرآن مکمل ہوا، ان میں ایک بچہ نابینا تھا۔ نابینے بھی بہت دیکھے، لیکن ایسا نہیں دیکھا اس کے چہرے پر سرے سے آنکھوں کا نشان ہی نہیں۔ یہ جگہ ایسے پلین جیسے ماتھا پلین ہے، سرے سے اس کے چہرے پر آنکھوں کی بناوٹ ہی نہیں۔ 14-15 سال اس کی عمر، اس کے سینے میں بھی میرے رب نے قرآن محفوظ کر۔ یا اللہ تیری عجیب قدرت ہے، تو نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے، زمین کا فرش پانی پہ بچھایا ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جس کے چہرے پر آنکھوں کا نشان ہی نہیں، اس کے سینے میں بھی تو نے قرآن محفوظ کیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنا، اس کو سینوں میں محفوظ کرنا میرے محبوب آپ کے مبارک سینے میں بھی اور آپ کی امت کے چھوٹے چھوٹے سینوں میں۔ آج یہ 3 حافظ عبدالرافع، لقمان اور فرحان، یہ جو ان کے سینوں میں اللہ نے قرآن محفوظ کیا ہے، میرے رب نے محفوظ کیا ہے، ان کی پسلیوں میں اللہ نے یہ قرآن محفوظ کیا ہے۔ ورنہ آپ غور کریں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو دنیا کے کسی کام کے قابل ابھی تک نہیں ہیں، کپڑے بھی بعض اوقات خود نہیں بدل سکتے، کوئی کام سودا نہیں لا سکتے، دکان پہ نہیں بیٹھ سکتے، ذمہ دارہ نہیں کر سکتے، اپنا کوئی کام خود نہیں کر سکتے، میرا رب کائنات کا سب سے بڑا کام ان سے لے لیتا ہے، ان کی پسلیوں میں اللہ اپنا کلام محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، معجزہ ہے۔ اور یاد رکھیں، قرآن مجید حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے کہ جو قیامت تک باقی رہے گا، بلکہ قیامت کے بعد بھی باقی رہے گا۔ اللہ نے نبیوں کو معجزے دی، اور معجزہ کسے کہتے ہیں؟ عاجز کر دینے والی چیز۔ معجزہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے جو ظاہر ہوتی ہے کس کے ہاتھ پر؟ بولو، کس کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے؟ جیسے کرامت اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اور کس کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے؟ ولی کے ہاتھ۔ اور ولی کون؟ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، جس کے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہو، دوسرے ہاتھ میں نبی کی سنت ہو، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کے عمل سے آخرت یاد آ جائے،
اسے کہتے ہیں ولی. اسے کیا کہتے ہیں؟ ولی. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. ابھی میں وہاں کانفرنس تھیٹر میں عرض کر رہا تھا، حدیث قدسی ہے، میرے آقا نے فرمایا میرے رب کا ارشاد ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی اس کے خلاف اعلان میرا اعلان جنگ ہے. تو جس نے نبی اور امام الانبیاء سے دشمنی رکھی، یہ قادیانی جنہوں نے حضور کے بعد قصر اسلام میں قصر نبوت میں نقب لگا کر اور انگریز کے خود کاشتہ پودے غلام قادیانی کی نبوت کو اس میں شامل کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. اس سے بڑی حضور کی توہین اور کیا ہو سکتی ہے جب اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرنے پر رب کا اعلان جنگ ہے تو نبی کے ساتھ دشمنی کرنے پر تو اللہ کے غضب کی بارش. اس لیے میں کہتا ہوں ولی وہ جس کو دیکھ کر یہ نہیں کہ 10 کلو لوہا ہاتھوں میں پہنا ہوا ہے، 10 کلو لوہا پاؤں میں پہنا ہوا ہے، سلوار پہنی ہوئی ہے، قمیض پہنی ہوئی ہے، چھڑنگ 10 سال سے استنجا نہیں کیا، چھڑنگ کر دو گا بکر منڈی چوک میں کہتے نہیں پہنچو، میں نے کہا جہنم میں پہنچو گا. یہ ولی نہیں. ہم علماء دیوبند اولیاء کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والی ہر چیز. علامہ رشید گنگوئی رحم اللہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور رومال پیش کیا. حضرت حج پہ گیا تھا، مدینہ سے یہ رومال آپ کے لیے لایا ہوں. حضرت نے چوما، آنکھوں سے لگایا، بڑے ادب سے رکھا. پاس کوئی خشکا بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا حضرت یہ تو مدینہ میں نہیں بنتے، باہر سے بنتے ہیں. فرمایا مجھے بھی معلوم ہے مدینہ میں نہیں بنتے، لیکن مدینہ کی منور فضاؤں سے تو نکل کر آیا ہے، اور ہمارے نزدیک وہ بھی چیز قابل قدر ہے جس کو مدینہ کی ہوا لگ گئی ہو، جس کو مدینہ کی ہوا لگ گئی ہو. حضرت گنگوئی کسی زمانے میں مسجد نبی شریف کے سین میں کھجور کے درخت ہوتے تھے، کوئی آدمی آیا 2 کھجوریں لایا، حضرت نے سامعین میں اور حاضرین میں تقسیم کر دیں، گٹھلیاں رہ گئیں. فرمایا یہ گٹھلیاں پیس لو اور ان گٹھلیوں کو پیس کر ان کو میرے سرمے میں ڈال. یہ ہمارے اکابر کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت، حضور کی اداؤں سے نسبت. تو دعا کرو اللہ ہمیں سچی محبت نصیب فرما. میں کہہ رہا تھا معجزہ اللہ کی قدرت ہوتا ہے، کس کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے؟ بولو. اور کرامت اللہ کی قدرت ہے، کس کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے؟ نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، جس وقت چاہے معجزہ دکھا دے. ولی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، جس وقت چاہے معجزہ دکھا دے. یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، جب چاہے دکھا دے. لیکن میں عرض کروں اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو معجزے دیے، قرآن مجید میں بھی معجزوں کا ذکر. اب کسی عیسائی سے پوچھیں تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے کون سے معجزے تھے، اور قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، وہ بتائے گا وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے. مادر ذات نابینا پہ ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جاتا، کوڑی پر ہاتھ پھیرتے اور وہ تندرست ہو جاتا، اور پرندہ مٹی کا بنا ہوا اس کو پھونک مارتے وہ زندہ ہو جاتا. قرآن مجید میں ان سارے معجزوں کا ذکر ہے. کوئی یہودی سے پوچھے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے، وہ کہے گا عصا تھا، پھینکتے تھے سانپ بن جاتا تھا، پکڑتے پھر عصا بن جاتا، پہلو سے ہاتھ نکالتے ہاتھ چمکتا ہوتا. بڑے بڑے معجزے اور بھی ان کو. آپ یہودی سے پوچھیں، عیسائی سے پوچھیں، وہ معجزے بے شک پر حق، لیکن آج کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دکھاؤ، وہ کہے گا آج تو میں نہیں دکھا سکتا. لیکن آپ سے کوئی پوچھے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات ہیں، لیکن آپ کا آج کوئی معجزہ دکھاؤ، آپ قرآن سامنے کریں گے یہ میرے نبی کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا.
سارے انبیاء علیہ السلام کے معجزے ان کی زندگیوں کے ساتھ تھے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علمی معجزہ قرآن مجید آج بھی موجود ہے، قیامت تک بھی موجود ہے، اور قیامت کے بعد بھی اہل جنت کی مجلس میں رب ذوالجلال جس کتاب کی تلاوت کریں گے، رحمان جس کتاب کی تلاوت کرے گا وہ سورہ رحمان ہو۔ الحمدللہ یہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی، آج بھی محفوظ ہے، اور الحمدللہ آج اس کتاب کے میں نے عرض کیا تورات کا، انجیل کا، زبور کا نبی کے علاوہ کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا، لیکن آج اس گئے گزرے دور میں بھی الحمدللہ قرآن مجید کے دنیا میں 2.5 کروڑ سے زائد حافظ موجود ہیں، اور آپ کے پاکستان میں 1 سال میں الحمدللہ قرآن مجید کے 1 لاکھ حافظ تیار ہوتے ہیں۔ آپ کے یہ 3 بچے جن کا حفظ قرآن مکمل ہوا، اور الحمدللہ آپ کی مسجد میں حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، آپ سب جو ان کی سرپرستی فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، اللہ آپ کو اپنی شان کے مطابق بدلہ دے۔ آپ یقین کرو آپ کی یہ توجہ، آپ کی یہ دعائیں، آپ کی یہ محبتیں رہیں تو انشاءاللہ نیلا نیلا نہیں رہے گا، حافظ آباد بن جائے گا۔ ہر گھر قرآن کے نور سے منور ہوگا، ہر گلی قرآن کے نور سے منور ہوگی، ہر محلہ قرآن کے نور سے منور ہوگا۔ آپ نیت کریں، ان 3 بچوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو، ان کے خاندانوں کو، ان کے عزیز و اقارب کو، آپ تمام اہل علاقہ کو جنہوں نے یہ درخت لگایا پاکیزہ اور آج اس کا نور پھیل رہا ہے اور یہ پھول کھل رہے ہیں، آپ سارے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنا کوئی بیٹا، پوتا، بھانجا، بھتیجا، نواسا، نواسی کسی کو قرآن کا حافظ بنا کر آخرت کا ضمانتی بنائیں گے۔ کس کس کی نیت ہے؟ میں آپ سے اور کوئی چندہ نہیں مانگتا، یہی چندہ ہے۔ کس کس کی نیت ہے ذرا ہاتھ کھڑے کرو، پکی نیت کر کے جاؤ۔ آپ کو یہ جذبہ ہونا چاہیے جیسے ان 3 بچوں کو اللہ نے یہ دولت دی، اس سے پہلے 3 بچوں کو یہ دولت نصیب ہوئی، ہمارا بچہ بھی، ہمارا پوتا بھی، ہمارا نواسا بھی، ہماری پوتی نواسی بھی قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں، ہمارا گھر قرآن کے نور سے منور ہو جائے۔ آپ پکی نیت کر کے جاؤ انشاءاللہ۔ سب کی پکی نیت ہے نا؟ اور اللہ ہمیں قرآن مجید سے وابستگی نصیب فرمائے۔ قرآن مجید سے یہ اللہ کا وہ آخری کلام ہے جس سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، دلوں کی سیاہی دور ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمان کی تو بڑی شان ہے، کافر اس قرآن کو سنتا ہے اس کی خزاں بہار میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ زماد ازدی قبیلہ ازد کرنے والا ایک کافر جو جادو وغیرہ کا علاج کرتا تھا، چھاڑ پھونک کرتا تھا، مکہ مکرمہ آیا، حضور کی بعثت کا آغاز ہے۔ اس نے دیکھا کہ کفر کا تھنک ٹینک عتبہ، شیبہ، ابو جہل سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر آ گئے ہیں، ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، پھر قواریت پھیلا دیا ہے، پورے عرب میں ہمیں رسوا کر دیا ہے، ہمارے باپ دادا کو گمراہ بتاتے ہیں۔ آپس میں بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ اجنبی مسافر تھا، باہر سے آیا ہوا، اس نے ان کی بات سنی، اور چونکہ یہ جادو وغیرہ کا علاج کرتا تھا تو جو آدمی جس لائن کا ہوتا ہے اسی کو سوچتا ہے نا۔ آپ کسی حکیم کو نبض دکھائیں نا 2-3 بیماریاں تو ایک سانس میں آپ کو بتا دے گا، تیرے معدے میں گرمی ہے، جگر خراب ہے، مثانہ کام نہیں کر رہا۔ کسی عامل کو بتا دیں تو وہ کہے گا اتنا سخت جادو ہے، آج تک ایسا جادو کسی پر ہوا ہی نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنی لائن کو سوچتا ہے۔ اس نے کہا ہو نہ ہو جس آدمی کی یہ بات کر رہے ہیں اس پر جادو وغیرہ کا اثر ہے، اگر وہ مجھے مل جائیں میں ان کا علاج کروں، پوری قوم پریشانی سے بچ جائے۔ یہ سوچ کر وہ اٹھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے میرے آقا بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں آرام فرما رہے تھے۔ آ کر کہنے لگا میں نے آپ کی قوم کی گفتگو سنی، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ پر کسی جادو وغیرہ کا اثر ہے۔ آپ اپنی بیماری کو بڑا نہ سمجھیں، میں نے بڑے بڑے مریضوں کا علاج کیے، اللہ نے ان کو میرے ہاتھ پہ شفا دے دی۔ مشرک تھا لیکن اس کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ شفا کون دیتا ہے؟ بڑے بڑے مریضوں کا علاج کیا، اللہ نے ان
کو میرے ہاتھ پہ شفا، آپ بھی علاج کروائیں اللہ آپ کو بھی شفا دے دے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر اس کو کوئی جواب نہیں دیا کہ تم میرا علاج کرو یا نہ کرو۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ ہر بے وقوف کے سوال کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات خاموشی بہت سے سوالوں کا جواب ہوتی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی اور میرے آقا نے فرمایا کاش یہ چہرہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، یہ کس چکر میں پڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت ازدی کی ہدایت کے غم اور بے چینی کے ساتھ اس کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، قرآنی کلمات کی تلاوت فرمائی اور میرے آقا نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ یہاں تک میرے آقا نے پڑھا، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ جسے وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہاں تک میرے آقا نے پڑھا، جماعت کے دل کی دنیا میں ہلچل مچ گئی، اندھیرے چھٹنے لگ گئے، کفر کافور ہونے لگا، خزاں بہار میں تبدیل ہونے لگی، چونک کہنے لگا انی سمیت قول الکہنہ وقول السحرہ وقول الشعراء فما سمیت مثل ہؤلاء الکلمات۔ کہنے لگا میں تو بڑا جہاندیدہ آدمی ہوں، دنیا میں بڑا پھرا ہوں، شاعروں کا کلام سنا، کاہنوں کا کلام سنا، نجومیوں کا کلام سنا، ایسا کلام تو میں نے کسی سے نہیں سنا، یہ کلام تو بلاغت کے سمندروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ذرا پھر پڑھے، آپ نے کیا پڑھ ڈالا؟ گویا جماعت کہہ رہا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اپنا واعظ، اپنی تقریر، اپنا بیان دوبارہ کریں۔ نبی کو ایک آدمی کی ہدایت کتنی عزیز ہے۔ میں کہا کرتا ہوں میرے جیسا مولوی جمعے کی تقریر کر کے نکل رہا ہو نا، اور کوئی سیڑھیوں پر کہے ذرا مولوی صاحب تقریر دوبارہ سناؤ، میں کہتا تیرے پیو دا نوکر ہون تک گھنٹہ کہ آج ہون میرے کو ٹائم نہیں، اگلے جمعے آ جائیں۔ لیکن نبی کو ایک آدمی کی ہدایت کتنی عزیز ہوتی ہے۔ کہنے لگا اپنے بیان، اپنا واعظ، اپنی تقریر دہرائیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت کے غم اور بے چینی کے ساتھ انہی کلمات کو دوبارہ دہرایا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ یہاں تک میرے آقا نے پڑھا، جماعت کی دل کی دنیا بدل گئی، اندھیرے چھٹ گئے، کفر کافور ہو گیا۔ کہنے لگا اپنا ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ اپنا ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ کے، میرے آقا نے رحمت والا ہاتھ بڑھایا، اس نے اسلام کی بیعت کی اور کہا اپنے قبیلے کی طرف جا رہا ہوں، جا کر اس وقت تک ان سے بات نہیں کروں گا جب تک سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو جائیں۔ آیا تھا علاج کرنے اور علاج کروا کے چلا گیا۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ دلوں کی بیماریوں روگ کا علاج ہے، ہاں شفاء لما فی الصدور ہے۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں گے، اور یہ برکت ہے ان دینی مدارس کی کہ آج الحمدللہ پاکستان جیسے ملک میں ساری دنیا سے ہم ہر چیز مانگتے ہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا ہم نے پٹواری کا کورس کیا تو ہمیں کورس میں یہ سکھایا گیا ہر چیز مانگنی ہے، ہر وقت مانگنی ہے، ہر ایک سے اسی اصول پہ اسی بھی چل رہے ہیں۔ ہاں میں کل کہہ رہا تھا ایک پروگرام میں کہ پہلے کہتے مولوی چندہ کرتے ہیں، اسی کہ سال سے دوسرے دفعہ کر دیں، اب تو تمہارا وزیر اعظم کر رہا ہے، تمہارا آرمی چیف کر رہا ہے، تمہارے وزیر کر رہے ہیں، ہر روز کر رہے ہیں، ہر ایک سے مانگ رہے ہیں، اور پھر مانگ کر خوش ہوتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں امت کا تعلق قرآن سے ٹوٹا اور کسی طرف سے سرا مل ہی نہیں رہا۔ جب امت کا تعلق قرآن کے ساتھ تھا، قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، قرآن مقتدا تھا، قرآن ان کی زندگیوں میں تھا، قرآن ان کے لیے مشعل راہ تھا، قرآن کو دیکھ کر چل رہے تھے، پھٹے پرانے کپڑوں میں اللہ نے انہیں سپر طاقتوں پر وہ عزت دی کہ آج تک وہ ایک یادگار ہے۔
آج فوجیں ہیں، رینک ہے، چمکتی گاڑیاں ہیں، بلند و بالا عمارتیں ہیں، ایٹمی قوت ہے، اتنے وسائل مسلمان کے پاس کبھی نہ تھے جتنے آج ہیں، لیکن اتنا ذلیل بھی کبھی نہیں تھا جتنا آج ہے۔ صحابی گئے، حضرت ربی رضی اللہ عنہ، غور کرو ہم کہاں تھے، اور آج قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے کتنی پستیوں اور ذلت کے گڑھوں میں بلکہ دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، پھر بھی اس قرآن سے تعلق جوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ نیٹ سے تعلق ہے، سوشل میڈیا سے تعلق ہے، فیس بک سے تعلق ہے، اخبار سے تعلق ہے، ہاں، اور وائس آف جرمنی BBC سے تعلق ہے، قرآن سے تعلق ہے۔ اور جیسے بھی مولانا ممتاز صاحب کہہ رہے تھے، اس پر خوش ہوتے ہیں، سیاسی جلوس نکال رہے ہیں، آگے آگے جا رہے ہیں، سب کچھ صلاحیت اس کا لگا رہے ہیں، اور پھر ذرا سا کوئی کونسلر بن جائے نا، اس کے قدم زمین پر صوبائی اسمبلی کے ممبر بن جائے اور جائے، میں عوام کا نمائندہ ہوں، اتنے ہزار لوگوں نے مجھے چن کر اسمبلی میں بھیجا ہے، خوشی سے پھولے نہیں سماتا، ارے وہ عوام کے چنے ہوئے ہیں، یہ قرآن کے حافظ اور علماء رب کے چنے، انہیں رب نے چنا ہے، تو اس پر خوش ہوتا ہے کہ مجھے عوام نے چنا ہے، اور یہ علماء اور طلباء حفاظ اپنی قسمت پہ ناز کریں، انہیں اپنے رب نے چنا ہے، یہ رب کے نمائندے ہیں، رب کے چنے ہوئے ہیں۔ اور اسی لیے میرے آقا نے فرمایا، اشراف امتی حملت القرآن، میری امت کے VIP قرآن والے۔ تم تو VIP اس کو سمجھتے ہو جس کے آگے ایک ٹونٹو کرنے والی گاڑی جا رہی ہو، میں کہتا ہوں چھوٹا بچہ بھی ٹونٹو والی گاڑی سے کھیلتا ہے، تو بھی ٹونٹو والی گاڑی سے کھیلتا ہے، وہ ذرا چھوٹی سی کھیلتا ہے، تو ذرا بڑی سی کھیلتا ہے، دونوں کھیل رہے ہو، ہے کھیل، تماشا ہے تماشا۔ قرآن نے انسانی زندگی کے 5 مرحلے بیان کی، کتنے؟ 5۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے کھلونوں کا، چھوٹا بچہ ہر وقت کھلونے کھلونے، باپ لا رہا ہے، ماموں لا رہا ہے، چچا لا رہا ہے، بھائی لا رہا ہے، اس کی کل کائنات کھلونے ہوتی ہے، رات کو سوتا ہے تو پاس رکھ کے سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو سب سے پہلے کھلونوں پر ہاتھ مارتا ہے، اس کی خوشی اسی میں ہے۔ یہ پہلا مرحلہ کون سا ہے؟ قرآن کہتا ہے انسانی زندگی کا پہلا مرحلہ کھلونوں۔ اس سے ذرا بڑا ہوتا ہے، اب یہ گیند خریدتا ہے، فٹ بال خریدتا ہے، بلہ خریدتا ہے، اب یہ میچ کرتا ہے، ٹیموں میں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلا مرحلہ کھلونوں کا اور دوسرا مرحلہ کھیل کا۔ اس سے اگلا مرحلہ قرآن کہتا ہے زینت کا، اب اس کو خوبصورت بننے کا شوق ہے، بالوں کے ڈیزائن بناتا ہے، کبھی پیچھے بال لمبے کر کے گت بناتا ہے، کبھی ادھر سے کاٹتا ہے، کبھی ادھر سے کاٹتا ہے، کبھی داڑھی کے ڈیزائن بناتا ہے، پھولوں والی قمیض پہنتا ہے، باجی بننے کا شوق ہے، باجی کو بھائی جان بننے کا شوق ہے، ہاں وہ لمبے لمبے بیل کے سینگ والے جیسے سینگ ہوتے ہیں ایسے لمبے لمبے نوک والے جوتے پہنتا ہے، اس کو خوبصورت بننے کا شوق ہے، زینت کے۔ یہ کون سا مرحلہ ہے؟ تیسرا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے مال کمانے کا شوق، ایکسپورٹ کرتا ہے، امپورٹ کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، سوسائٹیاں بناتا ہے، یہ کرتا ہے تاکہ پتہ چلے طارق محمود کے پاس اتنا پیسہ۔ یہ چوتھا مرحلہ کون سا ہے؟ مال کا، مال جمع کرنا۔ آخری مرحلہ زندگی کا، قرآن کہتا ہے ہاں یہ آخری مرحلہ اس مال کو گننے کا۔ اب یہ بوڑھا ریٹائرمنٹ کے بعد بیٹھا ہوا ہے گھر کے سامنے تھڑے پر، 2-3 بوڑھے اور پاس بیٹھ گئے ہیں، کہتے اللہ دے شکر ہے، ایک کوٹھی DHE بھی بنا لی، بیریٹا بھی بنا لی، ایک بچہ کینیڈا چلا گیا، دوسرا سعودی عرب چلا گیا، ایک مکان اسلام آباد بھی ہے، زمین بھی 2-3 مربع پنجاب چچا گئی دی، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور یہ کرتے کرتے 2 چادروں میں لپٹ کر دنیا سے چلا جائے۔ کھلونوں سے شروع ہوا تھا، کھیل سے شروع ہوا، اور کچھ وقت کما کر اور پھر اس مال کو گنتے گنتے سب کو چھوڑ کر 2 چادروں میں لپٹ کر چلا گیا۔ دنیا کی زندگی تو تیری یہ ہے، اس کے پیچھے تو نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس کے پیچھے تو نے دین کو چھوڑ دیا، اس کے پیچھے تو نے حضور کی معاشرت کو چھوڑ دیا، اس کے پیچھے تو نے علماء کا تعلق توڑ دیا، کیا چیز تجھے کام دے گی؟ میں نے عرض کیا صحابہ ہر حال میں خوشی میں غم میں، آج تو کسی کے 2 پیسے زیادہ آ جائے نا، سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے گھر میں ٹی وی لاتا ہے۔ کیوں لے آئے ہو؟ وہ بچے دوسرے گھر جانے ہیں، پھر پہلے جنم دوسرے کے گھر میں تھی، اب اپنے گھر میں لے، سب سے پہلے شکریہ یہ ادا کرتے ہیں۔
آپ وہاں صحابہ اقتدار بھی ملا، سپر طاقتیں ان کی زیر نگیں آئیں، لیکن ان کی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ میرے آقا ایسی ان کی تربیت فرما کے گئے، ایمان اور عمل کے اس معراج پر تھے۔ فاروق اعظم گئے اپنے دور خلافت میں مصر گئے، عمرو بن عاص مصر کے گورنر بھی ہیں، مصر کے فاتح بھی ہیں۔ فاروق اعظم کو خیال تھا، گورنروں کی خبر گیری کرتے تھے، احتساب عمر کرتا تھا۔ آج ایک چور دوسرے چور کا احتساب کرتا ہے، کبھی فائلیں کھول لیتے ہیں، کبھی بند کر دیتے ہیں، کبھی مقدمے شروع کر دیتے ہیں، کبھی معاف کر دیتے ہیں۔ دو آدمی کو بخار ہو، دونوں ایک دوسرے کا بخار چیک کر رہے ہو، کہاں سے بخار چیک ہوگا؟ عمر احتساب کرتے تھے۔ کہیں مصر مسلمانوں کی سلطنت میں سب سے زیادہ زرخیز اور زیادہ آمدنی والی صوبہ تھا۔ عمر گئے، کہیں مصر کی رنگینیوں نے عمر ابن عاص کو تبدیل تو نہیں کر دیا؟ دورہ کیا، دورے کے اختتام پر فرمان لگے میرے بھائی کا گورنر ہاؤس کہاں ہے، دیکھنا چاہتا ہوں۔ عمر بن عاص فرمائے امیر المومنین چھوڑیں، آپ کو رونے کے علاوہ آنکھیں نچوڑنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں، چلیں۔ چلتے گئے، شہر ختم ہو گیا، بازار ختم ہو گیا، رونقیں مان پڑے۔ کہاں ہے گورنر ہاؤس؟ کہا امیر المومنین وہ سامنے درخت کے نیچے جو جھونپڑا ہے وہی گورنر ہاؤس ہے۔ عمر گئے، نگاہ ڈالی جھونپڑے پر، ایک مسلح کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا۔ فاروق اعظم جیسی جری شخصیت کی آنکھیں برسات کی جھڑی کی طرح برس پڑنے لگی۔ یہاں تو کوئی برتن بھی نہیں، یہاں تو کوئی بستر بھی نہیں، تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ عمرو بن عاص کے امیر المومنین برتن موجود ہے، ہاتھ اوپر کیا، جھونپڑی کی لکڑی میں سے ایک پیالہ نکالا جس میں خشک روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگوئے ہوئے تھے۔ امیر المومنین ایک عورت مجھے کئی دن کی روٹی اکٹھی پکا دیتی ہے، خشک ہو جاتے ہیں، پانی میں بھگو کر کھا لیتا ہوں، یہ میرا مصلی ہے، رات کو میں اس پر نماز پڑھتا ہوں، تھک جاتا ہوں، اپنا بازو سر کے نیچے رکھ کر سو جاتا ہوں، یہی میرا بستر ہے۔ فاروق اعظم برستی ہوئی آنکھوں سے فرمان لگے عمرو بن عاص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد فتوحات کی کثرت نے ہم سب کو کچھ نہ کچھ بدل دیا، لیکن واللہ تو اسی طرح ہے جس طرح حضور تجھے چھوڑ کر گئے تھے، تو اسی طرح ہے، یہ گورنری یہ رنگینیاں تجھے نہ بدل سکیں۔ تو خیر صحابی حضرت ربیع رضی اللہ عنہ اپنے ساتھی کو لے کر گئے قیصر روم کے دربار، کسریٰ کے دربار۔ وہاں پہنچے، کپڑوں میں پیوند لگی ہوئی ہے، تلوار ایک جگہ سے خراش تھی، اس کو پرانے کپڑے کے چیتھڑے سے باندھا ہوا تھا۔ دربان کہنے لگا اس تلوار سے کسریٰ کو فتح کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں اسی تلوار سے۔ تو نے تلوار دیکھی ہے، تلوار چلانے والے ہاتھ نہیں دیکھے؟ صحابی فرمان لگے تو نے تلوار دیکھی ہے، تلوار چلانے والے ہاتھ نہیں دیکھی، یہ تلواریں کچھ ہاتھوں میں چلا کرتی ہیں۔ کہا چلو ہاتھ بھی دکھا دو۔ کہا لاؤ اپنے محل کا سب سے مضبوط پہلوان، مضبوط ڈھال لے کر میرے سامنے کھڑا ہو۔ لایا گیا، ڈھال لے کر کھڑا ہوا۔ صحابی رات کے جاگنے کی وجہ سے جن کی آنکھیں چندے آ گئی تھیں، چہرہ زرد تھا، پیٹ کمر سے لگا ہوا، کپڑوں میں چمڑے کے پیوند لگے ہوئے، اٹھے ایک وار کیا اور اس ڈھال کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ کہا دیکھا ہے یہ ہاتھ، یہ تلواریں ہاتھوں میں چلا کرتی ہیں۔ میں نے عرض کیا جب قرآن سے تعلق تھا سب سے اوپر تھے، جب قرآن سے تعلق ٹوٹا سارے لتاڑ رہے ہیں، ساری دنیا کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ذلت ہے کہ ختم ہونے میں نہیں آتی، اس لیے کہ میرے دوستو عزت والوں کے راستے پر چلو گے تو عزت ملے گی۔ صحابہ عزت والے، تابعین عزت والے، تبع تابعین عزت والے، نبی عزت والے، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ نیت کرو کہ حضور کی لائی ہوئی زندگی کو اپنائیں گے انشاءاللہ، قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں گے۔ آج قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے طرح طرح کے فتنے، آپ نیت کرو ان فتنوں کی سرگوبی علماء نے پہلے بھی کی ہے، آج بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کریں گے۔ ورنہ ہندوستان میں انگریز کے تسلط کے بعد تھوڑے فتنے نہیں آئے، پادری برساتی مینڈکوں کی طرح پھیل گئے، انہوں نے مسلمانوں کو ورغلانا شروع کیا، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے شروع کیے۔ علماء نے اس دور میں بھی ڈٹ کر ان فتنوں کا مقابلہ کیا، آج بھی کر رہے ہیں۔
اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ ایک عیسائی پادری آیا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے پاس، فارسی کے ایک شعر میں فتنہ پیش کیا، کہا کسے بگفت عیسیٰ ز مصطفیٰ اعلیٰ این بزیر زمین دفن و آن بوج سماج۔ کسی نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضور سے افضل ہے کہ حضور تو زمین میں آرام فرما رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں۔ یہ بات اس نے کہی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، سنتے ہی فرمان لگے گفت مشی حجتت کبھی نے کہ حباب پر سرے آپ و گور درتے دریاز۔ میں کہتا ہوں تیری یہ دلیل کبھی نہیں، اس لیے کہ بلبلہ پانی کے اوپر ہوتا ہے، موتی تو سمندر کی تہہ میں ہوتا ہے۔ یہ فرمایا بھاگ گیا۔ ایک اور آیا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنے کتب خانے میں بیٹھے ہوئے، ایک نوجوان دوڑتا ہوا ہے، حضرت جلدی کریں ظلم ہو گیا۔ وہ فنڈر پادری دلی کے چوک میں کھڑا ہوا، انجیل ہاتھ میں لے کر چیلنج کر رہا ہے، کہتا ہے میں انجیل آگ میں ڈالتا ہوں، تم قرآن آگ میں ڈالو، جو سچی کتاب ہوگی بچ جائے گی، جو غلط ہوگی جل جائے گی۔ اور ہندوؤں مسلمانوں کا عیسائیوں کا جمع غفیر ہے، حضرت آپ چلے۔ شاہ صاحب اٹھ کر چل پڑے۔ وہ نوجوان کہنے لگا حضرت قرآن مجید تو لے لیں، فرمایا ضرورت نہیں ہے، ایسی کام چلے گا۔ گئے، وہ پادری چیلنج کر رہا ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا تو انجیل کو آگ میں ڈالے، میں قرآن مجید کو آگ میں ڈالوں، یہ مناسب نہیں۔ تو انجیل کو سینے سے باندھ، میں قرآن کو سینے سے باندھتا ہوں، دونوں آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں۔ میرا ایمان ہے جو سچی کتاب ہوگی کتاب بھی بچے گی، کتاب والا بھی بچے گا۔ یہ سن کر وہ پادری بھاگ کھڑا ہوا اور کہنے لگا انجیل کو تو میں مثالہ لگا کر آیا تھا، اپنے آپ کو تری لگا کر آیا تھا۔ ایسے ایسے فتنے آئے، ان فتنوں کی سرکوبی ان علماء نے کی، اور الحمدللہ آج بھی پوری دنیا کا کفر جو اسلام کا تشخص ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی معاشرت سے ہٹا کر اس غلیظ معاشرت کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ یقین کرو نبی کی ایک ایک ادا میں رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، عزت بھی ہے، نور بھی ہے، اس کے علاوہ سراسر ظلمت ہے۔ آج ماڈرنزم کے نام پر، جدت کے نام پر اور مین سٹریم کے نام پر جو قوم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، یاد رکھیں حضور کی لائی ہوئی ایک ایک ادا میں عزت ہے اور ان کی ایک ایک ادا میں ذلت ہے۔ یورپ کے معاشرے کو بہت قریب سے جتنا میں نے دیکھا ہے شاید کسی نے نہ دیکھا ہو، آپ یقین کرو میں اس کی روشنی میں جو میں نے دیکھا کہتا ہوں آپ یقین کریں آج بھی آپ جنت کی زندگی گزار رہے ہو حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ ان کے پاس بے شک ڈالر بہت ہے، ہمارے روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وسائل ہیں، آپ یقین کرو وہ سنہری جہنم کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور آپ جنت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ بوڑھے بھی جوان بھی وہاں بڈھوں کو اٹھا کر، اور بڈھوں کے لیے بنائے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مرغی خانے سے، اولڈ کیئر سینٹر، وہاں پھینک دیتے ہیں، اور سال کے بعد بیٹا اور بیٹی جا کر ان کو پھولوں کے گلدستہ دیتے ہیں، ٹافیوں کے ایک پیکٹ دیتے ہیں کہ سال تو چوب دے رہو نا، پھر اگلے سال انشاءاللہ ملاقات ہو سی۔ ہاں کبھی مادر ڈے مناتے ہیں، کبھی فادر ڈے۔ میں نے کہا یا اللہ، اور یہاں ایک نوجوان پوچھنے لگا مجھ سے پاکستان میں بھی بوڑھوں کو یہی حال ہوتا ہے؟ میں نے کہا توبہ کر، اللہ تجھے پاکستان کے بوڑھے سے بچائے۔ پاکستان میں تو جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اتنا ہٹلر بنتا چلا جاتا ہے، اس کے اتنے اختیارات ہوتے ہیں کچھ نہ پوچھو۔ 8 نمبر کا چشمہ لگایا ہوا ہے، منہ میں دانت ایک نہیں ہے، کانوں میں مشین فٹ کی ہوئی ہے، چارپائی پر بیٹھا ہوا، سوٹا پاس رکھو، پورے خاندان پہ حکومت کر رہا ہے۔ ذرا سا کوئی ادھر کہتے ہوئے میلے جی نے چپ کرو بابا جی ناراض ہونا، ان کی دعائیں لو۔ کہتے ہیں بزرگ کچھ بھی نہ کرو نا، چارپائی تے بیٹھے رہنا تو بھی بڑی برکت ہونی۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اوتھے کہتے ہیں نیری جراثیموں نے پھینکو اس بڈھے کو۔ ہاں آپ یقین کرو نوجوان سے پوچھو دکان کھولو گے چکوال بازار میں، بلکسر میں؟ کہتے ہیں ساڈا تو خیال ہے بزرگ نہیں مندے پر، فلاں جگہ سے رشتہ طے کرو گے؟ کہتے ہیں ساڈا خیال ہے بزرگوں دی اجازت نہیں، کوئی رشتہ اس کی مرضی کے بغیر طے نہیں ہوتا، کوئی کاروبار اس کی NOC کے بغیر شروع۔ بتاؤ اس بوڑھے کو یہ عزت نے کس نے دی ہے؟ میرے نبی کے فرمان نے۔
ان کی لائی ہوئی زندگی نے مر مٹاؤ بوڑھو اس نبی کی لائی ہوئی زندگی پر، جوان تو مر مٹ۔ آج یورپ کا نوجوان رات کو کسی پب سے کسی شراب خانے سے نکلتا ہے نشے میں دھت کتے کی طرح کسی فٹ پاتھ پر کسی پل کے نیچے کسی پارک میں پڑا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں والدین کہاں ہیں، والدین کو پتہ نہیں بیٹا کہاں ہے، اور بیٹا یہاں تو رات کو 2 بجے تک نہ آئے تیری ماں تیرا راہ تکتی رہتی، چھت پہ چڑھ چڑھ کے باپ دیکھے گا، پتہ نہیں کھانا کھایا ہوگا نہیں کھایا ہوگا، گاڑی ملی ہوگی نہیں ملی ہوگی، تو گھر میں قدم رکھے گا ان کی جان میں جان آئے گی، یہ عزت تجھے کس نے دی ہے؟ تیرے نبی کے فرمان نے دی۔ اور وہاں 16 سال کی عمر ہو گئی، ہاں بیٹی کا خواب بیٹی ہو، 16 سال کی عمر ہو گئی، اب ماں باپ کہتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس، اپنا کام کرو، اپنا کماؤ اور اپنی مرضی، ہماری اب کوئی ذمہ داری نہیں تم پر۔ 16 سال تک تھی، 16 سال کے بعد ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور یہاں باپ کتنے ناز سے بیٹی کو پالتا ہے، اور پھر شرعی حکم کے مطابق کتنے پاکیزہ طریقے سے گھر سے رخصت کرتا ہے سب کچھ دے کر، اور کہتا ہے بیٹی میرے دروازے ساری زندگی تیرے لیے کھلے ہیں، تیری اولاد کے لیے بھی کھلے ہیں۔ یہ محبت کی زندگی، الفت کی زندگی تجھے کس نے دی ہے؟ قرآن نے دی ہے، نبی کے فرمان نے دی ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں عروج ہے۔ اور وہاں سراسر حیوانیت ہے جس کو آج مسلمان جس زندگی پر ریجھتے ہیں، اور ہماری ایلیٹ کلاس خاص طور پر، اور ہمارے عمراء اور ہمارا مقتدر طبقہ جو اس رنگ میں رنگا ہوا ہے، حضور کی لائی ہوئی معاشرت سے کوئی تعلق نہیں، اور یورپ کی پوری زندگی ان کی گھروں میں موجود ہے، حالانکہ وہ سراسر ذلت ہے۔ ہمارے ایک دوست فوج میں میجر ہیں مردان کے علاقے کے، کہنے لگے میں نے اپنی یونٹ کے افسروں کی دعوت کی کھانے کی، کرنل صاحب بھی آئے اور لوگ بھی آئے، میں نے بیٹھ کر کھانے کا انتظام کیا، لیکن کرنل صاحب نے بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا، کھڑے ہو کر کھانا شروع کیا۔ میرے والد صاحب پرانی طرز کے آدمی ہیں، وہ آئے اور کھڑے ہو کر کھاتے ہمیں دیکھا، اور پشتو میں میرے کان میں کوئی بات کی اور چلے گئے۔ کرنل صاحب نے کہا یہ بابے نے تجھے پشتو میں کیا کہا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں کہا، خاص بات کہا نہیں، بابے نے کوئی بڑی پتے کی بات کی، کیا کہا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا، کہا نہیں بتاؤ بابے نے کیا کہا؟ میں نے کہا بتاؤں گا تو آپ ناراض ہوں گے، محسوس کریں گے، کہا نہیں ناراض ہوتا، کیا کہا ہے بابے نے؟ میں نے کہا بابے نے کہا ہے ہم کھیت میں کام کرتے ہیں، صبح سے لے کر دوپہر تک باڑ لگاتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، کیاریاں بناتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، کھڑے ہو کر کام کرتے ہیں، دوپہر کو جب کھیت میں کھانا آ جاتا ہے ہمارا گھر سے، پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اور ہمارے چوپائے اور جانور بیٹھے ہوتے ہیں، جو ہی ان کے سامنے چارہ آتا ہے ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، ہاں ایک دم روشن خیال، ہاں گائے بھینس کے سامنے ڈالو نا کچھ، بیٹھی ہوتی ہے ایک دم، یہی مغربی تہذیب ہے، ہاں ایک دم وہ روشن خیال ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھو حضور کی لائی ہوئی معاشرت کے اندر عزت ہے، اسی کے اندر برکت ہے۔ اور الحمدللہ میں نے عرض کیا جیسے کل انگریز کے تسلط کے وقت علماء نے کردار ادا کیا اور مسلمان کی ایمانوں کی حفاظت کی اور ان کی پاکیزہ معاشرت کی حفاظت کی، آج بھی اگر وہ کسی طریقے سے کوئی غلیظ بل لا کر یا کسی اور طریقے سے مسلمان کی زندگی اور شرم و حیا کا سودا کرنا چاہیں گے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، تو یاد رکھیں آج بھی گنہگار سے گنہگار مسلمان دین پر سب کچھ قربان کرنا اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہے۔ بوڑھا بھی اس کے لیے جوان ہے اور بچہ بھی اس کے لیے جوان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور دین کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں آپ نیت کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے بعد زندہ رہیں گے بڑے فتنے دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، عضو علیہا بالنواجذ، جیسے دانتوں کی داڑھوں سے کوئی چیز مضبوط پکڑی جاتی ہے، ان دونوں چیزوں کو مضبوط پکڑو، ہر قسم کے فتنوں سے، طوفانوں سے، گمراہیوں سے محفوظ رہو گے۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، تو ان سے محفوظ رہو گے۔ تو نیت کرو کہ انشاءاللہ دین پر جئیں گے، دین پر مریں گے۔
علماء سے اپنا رابطہ اپنا تعلق مضبوط رکھیں گے، اپنی اولادوں کو مساجد اور مدارس کا راستہ بتائیں گے، اور اپنا جینا مرنا دین پر رکھیں گے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، قرآن نے اپنے ورقوں پر ایک خاتون کا ذکر کیا جس نے جان دے دی لیکن دین کو نہیں چھوڑا۔ وہ خاتون کون تھی؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا، انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا میں ہوں، مصر کے دریا میرے حکم سے چلتے ہیں۔ ان اندھیروں میں اللہ نے آسیہ کو ہدایت دی۔ بیوی تو بیچاری ویسی شوہر کے تابع ہوتی ہے، اور یہ عورت بھی عجیب چیز ہوتی ہے، نئی نئی شادی ہوتی ہے نا تو اپنے ماں باپ کی تعریف کی، جیوے میرا ماں پہ سب کچھ ہوئی کر دے، تو تمہیں میری قسمت خراب ہوئی کتنی میرے پلے پہ گیا۔ پھر جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں نا، پھر اپنے بھائیوں کی، جیوے میرے بھائی طارق محمود خالد محمود سب کچھ ہوئی کر رہے ہیں۔ پھر جب بھائیوں کی ہو جاتی ہیں شادیاں اور بھابیاں آ جاتی ہیں، ان سے تعلق بگڑتا ہے، پھر ادھر سے اپنے بیٹے ہو جاتے ہیں، جیوے نے میرا پتر بہت لائق پتر، تیرے تے تو گئے ہی نہیں نا، بالکل بہت لائق بچہ۔ پھر جب بیٹوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں نا اور بہو آ جاتی ہیں، ان سے تعلق بگڑتا ہے، پھر مڑ جوڑ کے آتی ہے، استاد جی دعا کرو جیوے میرے سرے دے سائیں حاجی غلام رسول جی، استاد جی دعا کرو حاجی صاحب جی نے جی کو اور پوچھنا نہیں جی، نو بھی نہیں پوچھنا جی، آج کل مڑ جوڑ کے آتی تیرے در پر ہی ہے، لیکن وقتی طور پر تعلق ایسا ہوتا ہے بے تکلفی کا، اتنی جلدی تسلیم نہیں کرتی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، آسیہ ان اندھیروں میں سچے رب پر ایمان لے۔ فرعون کی خدائی کا انکار کیا، نہیں مانتی تجھے رب، تو جھوٹا ہے، تیرا میرا رب وہی ہے جو ہم دونوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ فرعون نے آسیہ کو پیکج دیا، اتنا سونا چاندی اور ڈالر لے لو، مجھے رب مان لو، عالمی اتحاد میں شامل ہو جاؤ۔ آسیہ نے کہا ایمان بیچنے کی چیز نہیں ہوتی، بچانے کی چیز ہوتی ہے، سنوارنے کی چیز ہوتی ہے، محنت کی چیز ہوتی ہے، بڑھانے کی چیز ہوتی ہے۔ نہیں مانتی تجھے رب۔ فرعون بڑا سٹ پٹایا، لوگوں نے بھی تانا دیا، خدا بنا پھرتا ہے، بیوی تو مانتی نہیں ہے، اور یہ سیاسی لوگ گھر سے ووٹ نہ ملیں پھر تو جان نکل جاتی ہے۔ فرعون نے فیصلہ کیا آسیہ کو سولی پر چڑھایا جائے، پکڑا دیوار سے لگایا، ان کے بازو لمبے کیے اور ان کے ہاتھ پاؤں اور بدن میں کیلیں ٹھونک دی۔ اس وقت آسیہ نے سچے رب کو پکارا، قرآن نے آسیہ کی پکار کو اپنے ورقوں پر نقل کیا، اور قیامت تک آسیہ کی یہ پکار پڑی جاتی رہے گی۔ کیا کہا آسیہ نے؟ عرض کرنے لگی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ عرض کرنے لگی ہے میرے رب، میرے جن ہاتھوں نے کبھی تنکا بھی ٹیڑھا نہیں کیا تھا، میرے جو ہاتھ مخمل میں پلے تھے، میرے جن ہاتھوں پر کبھی گرد بھی نہیں پڑی تھی، آج تیرے دین کی محبت میں چھلنی ہو گئے۔ اے اللہ اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اپنے پہلو اور پڑوس میں جنت میں میرا محل بنا دے اور فرعون کے ظلم سے مجھے نجات دے دے۔ آسیہ کی پکار سیدھی آسمانوں پر پہنچی، رب کریم نے فرمایا او فرشتو، باقی لوگوں کو جنت کے محلات جنت میں پہنچنے کے بعد دکھائے جائیں گے، آسیہ کو جنت کا محل آج ہی دکھا دو۔ درمیان کے پردے ہٹ گئے، آسیہ کو جنت کا محل نظر آیا، روح پرواز کر گئی۔ فرعون کا باقی ظلم آسیہ کی ناش پہ واقع ہوا، اور کیا نوازا میرے رب نے آسیہ کو، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت خدیجہ کا انتقال ہونے لگا۔ آپ نے فرمایا خدیجہ جب جنت میں جاؤ اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ خدیجہ چونک اٹھی، حضور میں آپ کی پہلی بیوی اور میں ہی سب سے پہلے دنیا سے جا رہی ہوں، پھر جنت میں سوکن کہاں سے آ گئی؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ فرعون کی بیوی آسیہ نے شاہی زندگی چھوڑ دی، مالات کو چھوڑ دیا، سونے چاندی کو لات مار دی، زرق برق لباس چھوڑ دیا، بدن کو چھلنی کرا دیا، جان دے دی، لیکن دین کو نہیں چھوڑا۔ اللہ نے آسیہ کا نکاح جنت میں میرے ساتھ کر دیا۔ دنیا میں دشمن خدا کی بیوی، جنت میں محبوب خدا کی بیوی۔ یہ آسیہ کو مرتبے کیوں ملے؟ اونچی ہیل والی جوتی کی وجہ سے، نئے ڈیزائن کے زیور کی وجہ سے، زرق برق لباس کی وجہ سے، محل میں رہنے کی وجہ سے، نہ دین پر سب کچھ قربان کرنے کی وجہ سے۔ تو نیت کرو کہ دین پر سب کچھ قربان کریں گے انشاءاللہ، دین سے تعلق مضبوط کریں گے، گھر جنت کے نمونے بنیں گے، بازار جنت کے نمونے بنیں گے، زندگی جنت کا نمونہ بنے گی، اولاد ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ پکی نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنی اولادوں کا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑیں گے۔ پھر ذرا ہاتھ کھڑے کرو، بولتے نہیں گئے کہ کس کس کی نیت ہے؟ ماشاءاللہ ہاتھ اچھے کرو، میں ووٹ نہیں کرنا تھوڑے کو، ماشاءاللہ۔ ان کار ویسو نے ذرا
ہمت نال ٹھیک ہے ہاں جنے بن کے وجو ہاں گھر وہ جو ہوم سیکرٹری بیٹھا ہو جی تو چل رہا ہے جی استاد چلے ایک خاصی کتوں ہاں اندر چور یہ ہوتا ہے ہمارے دل میں بھی چور یہی ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں استاد جی ایڈی قسمت والے کتنے جی اسی جی ایڈی نصیب والے ہاں اندر چور یہ ہوتا ہے کھائے گا کہاں سے مولانا آفتاب صاحب دیگر علماء بیٹھے ہیں ہم سارا سال انہی پروگراموں میں حکومت کے ساتھ مذاکرات میں اور وہ وقتاً فوقتاً دانے پھینکتے رہتے ہیں ایک موقع